اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی امت کے بارے میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، پھر ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری فرمائی۔ اس کی امت میں سے کچھ ہدایت پر ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان فاسق ہو گئے، گنہگار ہو گئے، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تک کافی نبی آئے، پھر نوح علیہ السلام آیا، اور نوح علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ 950 سال تبلیغ کی، اکا دکا لوگ مسلمان ہو گئے، پھر نوح کو تنگ کیا گیا، اس نے بد دعا کی، تو پھر طوفان میں اس کی قوم غرق ہو گئی، صرف نوح علیہ السلام اور ایماندار بچ گئے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بعد کے لوگ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، اس کی امت میں سے ہیں، یعنی یہ دوسرا آدم ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام پہلا نبی تھا، اس کے بعد نوح بچ گئے، تو نوح کی اولاد میں سے باقی دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق بن گئے، ایمان نہیں لائے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، پھر ہم نے ان کے پیچھے یعنی ان کے قدموں پر اور رسول بھیجے، یعنی پہلے اللہ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا کہا، اور پھر ان کی اولاد میں نبوت کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ ان کے پیچھے پھر اور بہت سے رسول ہم نے بھیجے، یعنی ابراہیم جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی ہوئے، اس کے بعد باقی نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ ابراہیم اور نوح کے بیچ میں کچھ نبی جو ہیں آئے، وہ نوح کی اولاد میں سے تھے، اب ابراہیم خود بھی نوح کی اولاد میں سے تھا، اب بعد میں جو نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے رسول بھیجے، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ان کے پیچھے ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ بن مریم کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے معجزاتی طور پر کنواری مریم کے بطن سے پیدا فرمایا، تو اسی لیے عیسیٰ ابن مریم اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ باپ اس کا ہے نہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب دی۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اسے اللہ نے تورات کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے زبور کتاب دی، اور یہ تھے صاحب شریعت۔ اس کے علاوہ بہت سے رسول آئے جو سابقہ رسولوں کی پیروی کرتے تھے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے،
لیکن کچھ اور بھی رسول ایسے آئے جو صاحب شریعت تھے، لیکن ان کی کتاب جو ہے تو اس کو کتاب بڑی انہیں نہیں دی گئی، صرف صحیفے دیے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی سے پہلے آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی اور نبی نہیں تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی۔ رافع اس مہربانی کو کہا جاتا ہے، نرمی کو کہا جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، اس کو کہتے ہیں رافع۔ اور رحمت وہ ہے کہ آپ نے اب اس کی جب تکلیف دور کی، باقی اس کی ضروریات بھی آپ نے پوری کی، مثلا کپڑے کی، کھانے کی، پینے کی، سواری کی۔ تو اس طرح جو ہے تو یعنی رافع معنی تکلیفیں دور کرنا اور رحمہ معنی ضروریات دینا۔ تو عیسائیوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان میں اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ ایک دوسرے کی تکلیف دور کرتے تھے اور ایک دوسرے پر رحمت اور ضروریات ان کی جو ہے تو رحمت اور مہربانی کرتے تھے، ضروریات ان کی پوری کرتے تھے۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، پھر عیسیٰ کی امت میں جو اس کو مانتے تھے ان میں رہبانیت بھی آ گئی، حالانکہ رہبانیت کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر لازم نہیں کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو خود ایجاد کیا تھا۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت جائز چیزوں سے خود کو دور کرنا، دنیاوی معاملات سے خود کو دور کرنا، الگ تھلگ رہنا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اب یہ رہبانیت ان کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا، خود انہوں نے اپنے دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے اختیار کیا تھا، تو یہ خراب بھی نہیں تھا، ان کے لیے حساب سے صحیح تھا۔ وہ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کلمہ حق ظالموں کے سامنے کہا، بادشاہوں کے سامنے کہا اور ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کے پاداش میں ان کو قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کا پروگرام بنایا گیا، لیکن اللہ نے اسے اٹھا لیا، قتل سے بچا لیا۔ اور پھر دوسرا طبقہ وہ تھا کہ لڑائی کی طاقت تو وہ نہیں رکھتا تھا، لیکن زبانی حق وہ بیان کرتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے جا کے ظالموں کے سامنے زبانی حق بیان کرتے تھے، ان سے لڑ نہیں سکتے تھے۔ ان بادشاہوں نے، ظالموں نے، یہودیوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب تیسرے گروہ بچ گئے جن کو نہ لڑائی کی قوت تھی اور نہ حق بات کہنے کی طاقت تھی، انہوں نے کہا اپنا دین بچاؤ، لوگوں سے الگ تھلگ رہو، سفر اختیار کرو، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ گھر بناؤ، نہ شادی کرو، اور جو ہے تو نہ شہروں میں رہو، نہ لوگوں سے میل جول رکھو، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور جو ہے تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرو، باقی کاموں کو چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اب یہ رہبانیت انہوں نے اختیار کی، وقتی ضرورت تھی ان کو دین کے بچانے کے لیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ عوامی خدمت کے کام شروع کیے اور جو ہے تو جنگلوں میں رہنا شروع کیا، سفر اختیار کیے، الگ تھلگ اپنے گھروں میں رہنے لگے، تو انہوں نے یہ رہبانیت اختیار کی۔ آج کل بھی ان میں یہ ہے کہ رہبانی راہب بن جاتے ہیں، اس طرح ان کی عورتیں راہبائیں بن جاتی ہیں، ان کو نن کہتے ہیں، یہ شادی نہیں کرتے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں، سادگی سے رہتے ہیں۔ اب اس وقت کے راہبوں میں اور راہباؤں میں بھی برائیاں آ گئی تھیں، آج کل کے راہبوں اور راہباؤں میں برائیاں آئی ہیں، جس کی وہ شادی وغیرہ تو نہیں کرتے، اب پرایا مال کھاتے ہیں، کبھی کبھار بدکاری کر لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی ان سے کیا شکایت آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ابتدا کے اس پر پابند تھے، لیکن بعد والے لوگوں نے رہبانیت کی صورت میں پھر گناہ کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت میں نے ان پر لازم نہیں کیا تھا،
لیکن انہیں خود اپنے لیے اس کو مقرر کیا تھا، ایجاد کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فما روا حق رعایت ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس رہبانیت کی رعایت نہیں کی، یعنی اس کا خیال نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بعد میں وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، مثلا شادی نہیں کی، بدکار ہو گئے، یا جو ہے تو پیسے آنے لگے، اب چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ ہیں۔ اس طرح راہبائیں وہاں چرچ میں عبادت میں لگی ہوئی ہیں، دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ ہیں، نعوذ باللہ ان کے آپس میں تعلقات ہو گئے۔ اس طرح جو ہے تو دوسرے لوگوں سے تعلقات انہوں نے اختیار کر لیے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، حق کی، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو پھر جو رہبانیت پر صحیح چلے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا فرمایا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق تھے، یعنی ان کی اکثریت فاسق تھی، تھوڑے سے لوگ تھے جو اپنی قول پر قائم رہے، انہوں نے رہبانیت تو اختیار کی لیکن حرام بھی نہیں کھایا، بدکاری بھی نہیں کی، گناہوں سے خود کو بچایا، تھوڑے سے لوگ تھے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ، لیکن اکثریت جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو اس سے غلط استعمال کیا اور فسق فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا سرورت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں سرور نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام میں جو ہے تو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو، لوگوں کے درمیان رہو، ان کے مسائل حل کرو، اور ان خود بھی ہدایت پر چلو، ان کو بھی ہدایت پر چلنے کی کوشش کرو۔ اب جو ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو، اور دنیاوی اپنا کاروبار کرو، روزگار کرو، خود بھی کھاؤ، غریب غربا کو بھی کھلاؤ، نکاح کرو، اور اس طرح دنیا میں جو برائی کا نظام ہے اس کو مٹاؤ، اچھا نظام لے آؤ۔ اگر یہ نہ ہوتا نبی جنگیں نہ کرتے، نبی کافروں کو جا کر دین کی دعوت نہ دیتے، نبی جو ہے تو چوروں کے ہاتھ نہ کاٹتے، نبی قاتلوں کو سزا نہ دیتے، نبی ڈاکوؤں کو سزا نہ دیتے، نبی بدکاروں کو سزا نہ دیتے۔ لیکن اسلام میں الگ تھلگ نہیں ہے، اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ خود اس پر قائم رہو، لوگوں کو بھی اس پر قائم رہنے دو۔ اب جو ہے تو ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، خود بھی اچھا ہونا ہے، معاشرے کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے جو اسلام پر کاربند، قرآن پر کاربند رہنا چاہتے ہیں وہ دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ نہ ہو جائیں۔ ہاں باقی ایک آدمی بیمار ہے، وہ دنیاوی معاملات میں نہیں چل سکتا، وہ الگ تھلگ رہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، شادی نہیں کر سکتا، بھلے نہ کرے۔ ایک آدمی بیمار ہے، روزگار نہیں کر سکتا، نہ کرے۔ ایک آدمی اپاہج ہے، وہ دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتا، نہ چلے۔ لیکن جو صحیح ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے، علم والا ہے، اس کو رہبانیت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اثر راہبوں نے بھی اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے اکثریت نے، اور جو ہے تو ہمارے لیے تو یہ رہبانیت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔